بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ حضرت مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہم نے جو بارہمولہ میں تحریر کے اندر کے کئی سارے شدت آمیز الفاظ فرمائے تھے، تو مفتی صاحب لگ بھگ ان الفاظ سے رجوع فرماتے ہیں۔ حالیہ میں جو تحریر آپ حضرات تک پہنچی ہوگی، جو ان کے پیج سے وائرل ہوئی، اس کا آخر کا حصہ کچھ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ باقی تمام سماجی، اخلاقی اور معاشرتی تعلقات کو بخوبی قائم رکھتے ہوئے صرف تبلیغی کام کرنے سے تب تک ہم اجتناب کریں۔ یعنی کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو حضرت نے فرمایا تھا کہ تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور کسی بھی اعتبار کا تعاون ان کے ساتھ نہ کیا جائے، لگ بھگ مفتی صاحب اس بات سے رجوع فرماتے ہیں کہ ہمارے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ باقی تمام سماجی، اخلاقی، معاشرتی تعلقات ان کے ساتھ قائم رکھے جا سکتے ہیں۔ اور صرف تبلیغی کام، وہ تو پہلے سے ہی جب سے اختلاف ہوا ہے الگ ہی ہو رہا تھا، اس میں تو کوئی خیر نئی بات تو ہے نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کے جملہ عقائد و اعمال پر بھی مفتی صاحب کوئی کلام نہیں فرما رہے، اور نہ ہی اپنی طرف سے کوئی نیا فتویٰ صادر فرمایا ہے۔ یعنی کہ مفتی صاحب نے جو نئی بات فرمائی تھی کہ تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور جو علماء نرم گوشہ اور نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں، ان کے تعلق سے جو شدت آمیز بات تھی، لگ بھگ مفتی صاحب اس سے بھی رجوع فرماتے ہیں کہ جو پرانا ہی فتویٰ ہے دارالعلوم کا، بلکہ وہ جو تحریر ہے اور ایک تنبیہ ہے، ایک نصیحت ہے، اور دارالعلوم کا یہ کہ ہماری دونوں سے دوری ہے، بلکہ بعد میں رجوع بھی قبول کر لیا گیا، اور یہ کہہ دیا کہ ہمارا اب مولانا سعد صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو لگ بھگ مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہم بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ ہمارا کوئی نیا فتویٰ نہیں ہے، اور نظریات و افکار کی بحث الگ ہے اور عقائد و اعمال کی بحث الگ۔ یعنی کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ اوپر فرمایا کہ مولانا سعد صاحب کے جملہ عقائد و اعمال پر کوئی کلام نہیں کیا، یہ تو نظریاتی ایک بحث ہے، نظریاتی اختلاف ہے، عقائد وغیرہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نظریاتی اختلاف تو کسی سے بھی رکھا جا سکتا ہے اور کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے، کام کے طریقہ کار کے تعلق سے اختلاف کسی سے بھی رکھا جا سکتا ہے، پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ یعنی کہ یہ صرف ایک نظریاتی بحث ہے اور نظریاتی اختلاف ہے۔ اور آگے مفتی فرماتے ہیں کہ انتہائی پسندی و مبالغہ آرائی دین کی تعلیم کے بھی خلاف ہے اور ہمارے اکابرین کے مزاج کے بھی۔ یعنی کہ لگ بھگ مفتی صاحب تک وہ بات پہنچی ہوگی کہ مساجد کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئی، دست و گریباں ہو گئے، اور اس طریقے کی ایک انتشار کی ہوا کی لہر دوڑ پڑی۔ تو مفتی صاحب لگ بھگ اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ انتہائی پسندی و مبالغہ آرائی دین کی تعلیم کے بھی خلاف ہے اور ہمارے اکابرین کے مزاج کے بھی خلاف ہے۔ اور اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کی تحقیر و تنقیص پر اتر آئے۔ یعنی کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم مولانا سعد صاحب کی چند طریقہ کار یا چند نظریات سے ہمارا اختلاف ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مولانا سعد صاحب کی تحقیر و تنقیص پر اتر آئیں۔ یہ بات لگ بھگ مفتی صاحب فرما رہے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ موصوف کی ذات کے بارے میں کسی فرد کی طرف سے کسی بھی منفی تنقیص و تحقیر آمیز کومنٹس سے بری ذمہ ہیں۔ یعنی کہ مفتی صاحب نے ایک نظریاتی اختلاف جو تھا وہ تو پیش کر دیا، اس کے بعد لوگ اب اس کے اوپر کیا کیا برے کمنٹس کریں اور گالیاں دیں اور برا بھلا کہیں، تو مفتی صاحب اپنے آپ کو ان سے بری ذمہ فرما رہے ہیں کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور میں یہ ساری باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ لوگ اگر کہہ رہے ہیں تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ لگ بھگ یہاں پر مجھے ایک بات یہ یاد آتی ہے کہ مفتی صاحب نے حالیہ میں جو بارہمولہ میں تحریر پڑھی تھی، تو اس میں لگ بھگ مفتی صاحب نے ایک بات فرمائی تھی کہ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے بخاری کے درس میں حضرت مولانا سعد صاحب کے کسی جملے کے تعلق سے کوئی علمی اختلاف فرمایا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں مفتی صاحب کی کسی شخص نے یہ کہا کہ مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم کو مولانا سعد صاحب کے سامنے آ کر دو زانوں بیٹھنا پڑے گا، اور اس طریقے کی کچھ باتیں کہی تھی جو ایک بالکل بری تھی اور غلط تھی، اور جس کا ہم بالکل بھی جس کی تائید نہیں کرتے ہیں۔ تو لگ بھگ وہ بات بھی اسی قبیل سے تھی کہ جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ برے کومنٹس وغیرہ سے ہم بالکل بری ذمہ ہیں، اسی طریقے سے وہ باتیں کچھ افراد کی ہو سکتی ہے، کسی فرد کی ہو سکتی ہے، مولانا سعد صاحب ان باتوں سے بالکل بری ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں تو اپنے بڑوں کی قدر کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ اہل علم کی تو قدر کرنا ہمارے اوپر واجب اور لازم اور ضروری ہے۔
ہمارے دل کے اندر بھی کسی کے تعلق سے کوئی تنقیص و تحقیر ہرگز بھی نہ آئے، بلکہ علماء تو انبیاء کے وارث ہے۔ حدیث میں ہے کہ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے، حضور نے فرمایا جیسے میری فضیلت تمہیں ایک ادنا صحابی پر، کہ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، علم نہیں اٹھے گا، ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، علماء اٹھ جائیں گے، حتی اذا لم یبق عالما، جب کوئی عالم دھرتی پہ نہ رہے گا تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہل سردار بن جائیں گے، فسئلوا، انہیں سوال پوچھے جائیں گے، فافتؤوا بغیر علم، تو وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے، فدلوا وادلوا، وہ خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے قبل اس سے علماء اٹھ جائیں، علم حاصل علماء سے کر لیا جائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت بھی بار بار یہی فرماتے ہیں کہ اہل علم کی زیارت کو عبادت یقین کیا کرے، اور ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی کسی اہل علم کی تنقیص و تحقیر ہرگز نہیں آنی چاہیے۔ نظریاتی اختلاف وہ تو ہوتا رہتا ہے، علمی اختلاف ہوتا رہتا ہے، ابحاث چلتی رہتی ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں، بلکہ شروع سے آج تک چلی آ رہی ہے، آئندہ بھی ابھی چلتی رہیں گی، اس لیے اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے۔ جیسے مفتی صاحب اس تحریر میں یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ اختلاف کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ اس کی تحقیر ہمارے دلوں میں آ جائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔